الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير
المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. قرآن کریم کا ایک نام الفرقان بھی ہے، یعنی یہ ایک ایسی کتاب ہے جو ایسے کھلے کھلے اور روشن نشانوں سے اور امتیاز کرنے والے دلائل سے بھری ہوئی ہے، جو بینات کی صورت ہیں. جیسے دن اور رات میں تمیز مشکل نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ کوئی اندھا ہو، اسی طرح حق اور باطل کی تمیز ایسی نمایاں کر دیتا ہے کہ سوائے ان لوگوں کے جن کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوں ان کے لیے حق کو باطل سے الگ کر کے دیکھنا مشکل نہیں رہتا. ان دلائل میں سے جو حق اور باطل کے امتیاز کے قرآن کریم پیش فرماتا ہے، ایک دلیل یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ حق والوں کی دل آزاری کا تصور اور ہوتا ہے اور باطل والوں کی دل آزاری کا تصور اور ہوتا ہے. باطل اور وجوہات سے مشتعل ہوتا ہے اور حق اور وجوہات سے مشتعل ہوتا ہے، اور پھر دونوں کے دل آزاری کے رد عمل بھی مختلف ہوتے ہیں. چنانچہ متعدد قرآنی آیات میں یہ مضمون بکھرا ہوا ہے. ایک طرف تو وہ لوگ جو مومن کو دیکھ کر مشتعل ہو جاتے ہیں، ان کے اشتعال کی اندرونی کیفیت کا تجزیہ یوں فرمایا گیا کہ جب وہ ان کو نشو و نما پاتے دیکھتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہر صورت بڑھ رہے ہیں اور ہماری کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو رہی، اس سے ان کو اشتعال آتا ہے. چنانچہ فرمایا لیغیظ بہم الکفار. یہ ایک بہت ہی خوبصورت طرز بیان ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ مومنوں کی بعض حرکات کے نتیجے میں ان کو غصہ آتا ہے. فرمایا لیغیظ بہم الکفار، مومنوں کو دیکھ کر غصہ آتا ہے، یعنی ان کے وجود سے غصہ آتا ہے. اب وجود تو کوئی جرم نہیں ہے، لیکن ان کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہو سکتی، ان کے سینوں کی آتش بجھ نہیں سکتی جب تک مومنوں کو وہ چلتا پھرتا دیکھ رہے ہیں. اس لیے لیغیظ بہم الکفار میں اتنا گہرا فلسفہ اتنے مختصر الفاظ میں بیان فرما دیا کہ اس سے زیادہ اس اشتعال انگیزی کی تعریف ممکن نہیں ہو سکتی. فرمایا مومن تو ضرور اشتعال دیتا ہے، یہ نہیں کہ مومن اشتعال نہیں دیتا، مگر اپنی حرکتوں کے ذریعے نہیں، اپنے وجود کے ذریعے. اور غیر مطمئن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ مومن کا چلتا پھرتا وجود اس کو نظر آ رہا ہے. جب تک وہ وجود نہ مٹ جائے اس کے دل کی آگ ٹھنڈی نہیں ہو سکتی. اور اس کے برعکس مومن کی جو دل آزاری کرتا ہے
اس کی تصویر حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک سارے انبیاء کی تصاویر کھینچ کر، جن کا قرآن کریم میں ذکر ہے، بڑی تفصیل سے بیان کر دیا گیا۔ کوئی ذریعہ ایسا نہیں چھوڑتا دشنام ترازی کے ذریعے یا بدنی سزاؤں کے ذریعے یا سازشوں کے ذریعے، جتنے بھی ذریعے انسان کے لیے ممکن ہیں دکھ دینے کے، وہ ذریعے اختیار کرتا ہے۔ اور پھر بھی شکوہ رہتا ہے کہ یہ چند لوگ یہ ہمیں مشتعل کرتے ہیں۔ شرذمۃ قلیلون، حضرت موسیٰ کے مقابل پر فرعون نے یہ کہا اور اس کے ساتھیوں نے کہ شرذمۃ قلیلون ہے، یہ عجیب خبیث چیز ہے یہ قوم، کہ تھوڑی سی ہو گئی، چھوٹی سی ہے، لیکن اتنا ناز ہے اپنی طاقت پر اور اپنے خدا پر کہ تھوڑی سی ہو کر بھی ہمیں غیر دلاتے ہیں۔ ان کی مجال کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، پاؤں تلے ہم ان کو کچل دیں، اور تھوڑے سے لوگ یہ بازی نہیں آ رہے، غصہ ہی دلائی چلے جا رہے ہیں۔ اور غصہ ہے کیا؟ یہ کہ مر نہیں رہے، مٹ نہیں رہے ہم سے، ہم سارا زور لگا رہے ہیں لیکن یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ خلاصہ کھینچ دیا کہ غصہ دلاتے ہیں، اور ساتھ اس میں ان کا دفاع بھی فرما دیا۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا پہلے بھی بارہا کہ قرآن کریم دعوے کے ساتھ دلیل بھی بیان کر دیتا ہے۔ بہت سے لوگ جو سرسی نظر سے قرآن کریم کو دیکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں صرف دعویٰ کیا گیا، حالانکہ دلیل موجود ہوتی ہے۔ شرذمۃ قلیلون کہہ کر انہوں نے اپنے اعتراض کا خود رد کر دیا۔ غصہ تو ان کو ضرورت ہوتی ہے دلانے کی جو بڑی بڑی قومیں ہوا کرتی ہیں، وہ جذبات سے کھیلتے ہیں، وہ لوگوں کے احساسات کو کچلتے ہیں اور غصہ دلاتے چلے جاتے ہیں اور پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ ان کو گھمنڈ ہوتا ہے اپنی طاقت کا۔ شرذمۃ قلیلون بیچاری کہاں سے غصہ دلائے گی؟ تو شرذمۃ قلیلون کہہ کر مومنوں کا دفاع بھی فرما دیا ساتھ کہ تم ان کو، جن کو گندا سمجھ رہے ہو، جن کو غصہ دلانے والا کہہ رہے ہو، ساتھ ہی یہ بھی تو کہہ رہے ہو کہ ایک پدی کی حیثیت ہے، اور پھر کہتے ہو غصہ دلاتے ہیں، عقل کے خلاف باتیں کر رہے ہو، تمہارا دعویٰ تمہارے خود اپنے دعوے کی تردید کر رہا ہے۔ ایک طرف تو غصہ دلانے کی نہایت ہی عمدہ تشریح فرما دی اور امتیاز کر دیا مومن کے غصے میں، وہ مومن کے غصہ دلانے میں اور کافر کے غصہ دلانے میں۔ سچ اس طرح غصہ دلایا کرتا ہے اور جھوٹ اس طرح غصہ دلایا کرتا ہے۔ اور دوسری طرف یہ بتا دیا کہ سچ مشتعل ہوتا ہی نہیں، باوجود اس کے کہ غصہ دلانے کے سارے ذرائع باطل اختیار کرتا ہے، اور اس کے باوجود سچ مشتعل نہیں ہوتا، اس کی شرشت میں اشتعال نہیں، اور باوجود اس کے کہ غصہ دلانے کا کوئی طریق بھی مومن اختیار نہیں کرتا، دشمن مشتعل ہو جاتا ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کو سارے انبیاء کی تاریخ دہرا رہی ہے ان معنوں میں کہ کچھ لوگ ناری وجود ہیں اور کچھ نورانی وجود ہیں یا پانی کے اور مٹی کے بنے ہوئے۔ مٹی کو تو آگ نہیں لگا کر سکتی جو گندی ہوئی مٹی ہو، اور جو ناری وجود ہے اس کو تیلی دیا سلائی دکھاؤ یا نہ دکھاؤ وہ جلتی رہے گی وہ چیز، اس وجود کی سرشت میں جلنا ہے۔ تو لیغیظ بہم الکفار میں یہی مضمون بیان فرمایا کہ ان کو دیکھتے ہیں اور وہ غیظ پکڑ جاتے ہیں، مشتعل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کی سرشت میں مشتعل ہونا ہے، اور جن کو اشتعال دلایا جا رہا ہے، جن کے خلاف ہر قسم کے ظلم آزمائے جا رہے ہیں، ان کو غصہ نہیں آتا۔ ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں بتایا۔ اللہ فرماتا ہے لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تجھے کیا ہو گیا ہے کہ یہ جو اتنا ظلم کر رہے ہیں، اس شدت کے ساتھ تیری تکفیر کر رہے ہیں اور کسی طرح ایمان نہیں لا رہے ہیں، ظلم کی حد کر رہے ہیں، ان کی خاطر تو اپنی جان ہلاک کر رہے ہیں کہ یہ لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ ایسا عجیب نقشہ ہے
کہ عام انسان کا تصور جس کو مذہب نے سیٹل نہ کر دیا ہو اس بات تک پہنچ نہیں سکتا کہ یہ واقعہ ہو سکتا ہے، یقین ہی نہیں آ سکتا. چند دن ہوئے ایک پاکستان کے پرانے صاحب اثر دوست تھے، وہ تشریف لائے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ آپ کی جماعت ہے ہی نہیں. میں بھی یقین نہیں کر سکتا کہ آپ کا ان باتوں کا یہ رد عمل ہوگا. اس لیے حکومت بیچاری کیا کرے اور صاحب اقتدار کیا کریں، وہ تو اپنے اوپر سوچتے ہیں. ان کا تصور پہنچ ہی نہیں سکتا اس بات کو کہ دنیا میں کوئی ایسے شریف بھی خدا کے بندے بستے ہیں کہ ان کا وہ رد عمل نہیں ہو سکتا جو وہ سمجھتے ہیں. اس لیے وہ ظلم کرتے ہیں، پھر خوف کھاتے ہیں کہ ہم نے ظلم کیا ہے، اب یہ رد عمل ہوگا، پھر اور زیادہ ظلم میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس مقام کو پہنچ جاتے ہیں جہاں خدا کی پکڑ ان کو گھیر لیتی ہے اور پھر کوئی واپسی کا رستہ نہیں رہتا. یہ جو تصویریں ہیں دو مختلف، یہ آج پاکستان میں جس طرح نمایاں طور پر ابھر کر سامنے آ رہی ہیں، ان کو دیکھ کر اگر کوئی بالکل عقل کا اندھا نہ ہو تو احمدیت کو قبول کرنے کے لیے اس کی راہ میں کوئی روک نہیں رہنی چاہیے. جس طرح حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ دو تصویریں نکھر کر ابھری تھیں، ایک دوسرے کے ساتھ کچھ بھی مشابہت نہیں تھی. اسی طرح حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو آج پھر توفیق ملی کہ انہی نقوش کو پھر ابھار دیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلاموں نے ابھارا تھا. اور دشمنوں کو پھر توفیق مل رہی ہے کہ پھر انہی بدزیبائیوں کو، ان بدصورتیوں کو اجاگر نمایاں کریں جو پہلے دنیا نے دیکھی تھی اور جن کو خدا کی آنکھ نے رد کر دیا. ان کو اس قابل نہیں سمجھا تھا کہ وہ زندہ رکھی جائیں. ربوہ میں جس طرح رمضان گزرا، جیسے عید آئی اور چلی گئی، اور جو لوگوں کا حال ہوا اس کے اوپر اتنے خطوط آ رہے ہیں اہل پاکستان میں عموماً اور ربوہ میں خصوصاً جو حال ہوئے گزرے لوگوں پر، کہ وہ ان سب کا بیان تو ممکن نہیں ہے. مگر چونکہ ایک تاریخ احمدیت کا یہ قیمتی سرمایہ ہے، اس لیے چند نمونے میں آج آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. یہ اظہار ثانی جس کو وہ کہتے ہیں وہ کیا ہے اور اس کے مقابل پر وہ خود کیا کرتے ہیں، اور پھر مومن کا رد عمل اس پر کیا ہوتا ہے. مگر جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے تو اتنا تفصیلی مضمون ہے کہ ہزارہ خطوط ہیں، سینکڑوں خطوط روز آ رہے ہیں اور اکثر ان میں یہ مضمون ہوتا ہے. تو ہزارہ خطوط سے بھی زیادہ بن جاتے ہیں، یعنی ہزارہ در ہزارہ ہیں. ان کو سب کو جماعت کے سامنے پیش کرنا یہ تو اس وقت ممکن نہیں ہے، اور بعضوں کے اقتباسات لیے ہیں لیکن اس کے ہم پلہ سینکڑوں اور ہیں جن کے اقتباسات لیے جا سکتے تھے. اس لیے نام تو میں کسی کا بھی نہیں لوں گا، لیکن جن کا نہیں آئے گا وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے جذبات کو کم سمجھ کر چھوڑا گیا ہے. بے اختیاری کی بات ہے، ناممکن ہے کہ ساری جماعت کے جذبات کو اس طرح کھل کر پیش کیا جا سکے. ایک بچی جو باہر سے آئی تھی رمضان گزارنے کے لیے، وہ لکھتی ہے کہ آج کل میں رمضان گزارنے ربوہ آئی ہوں کیونکہ ان کو 1 ماہ کی چھٹیاں دی ہیں. ربوہ میں آپ کی غیر موجودگی کا احساس اور بھی شدید ہوتا ہے. اس دفعہ رمضان کے مہینے میں وہ رونق اور مزہ نہیں ہے جو اس سے پہلے ہوتا تھا. پہلے 2 دن تو بہت ہی عجیب لگا کہ ہم بغیر اذان کے روزہ رکھتے ہیں اور وقت دیکھ کر بغیر اذان کے ہی روزہ کھولتے ہیں. انسان کی فطرت ہے کہ جو نعمت خدا تعالیٰ نے اس کو دی ہو اس وقت اس کو اتنا احساس نہیں ہوتا جتنا کہ جب وہ چھن جائے تب. یہی حال آج کل ہم سب کا ہے. شادی سے پہلے کبھی ہم کہہ دیا کرتے تھے کہ ربوہ میں صرف ہر وقت اذانیں ہی ہوتی ہیں، لیکن اب پتہ چلا کہ ربوہ کی اصل خوبصورتی اور حسن انہی چیزوں سے ہے کہ 5 وقت مسجدوں سے اللہ تعالیٰ کا نام بلند ہو. تو جو لوگ دل آزاری کرتے ہیں، ہم یعنی جن پر الزام لگایا جاتا ہے، ان کی دل آزاری کیا ہے کہ وہ اذانیں دیتے ہیں، وہ خدا کا نام بلند کرتے ہیں.
اسے دل آزاری ہو رہی ہے، اور جو ان آوازوں کو گھونٹ رہے ہیں جو سینوں میں مچلنے لگ گئی ہیں اور گریہ زاری میں تبدیل ہو رہی ہے، وہ دل آزاری نہیں کر رہے۔ عجیب عقل ماری گئی ہے قوم کی۔ بعد میں آنے والے لوگ حیران ہو کے دیکھیں گے کہ یہ ہوا کرتے تھے ہمارے آباء و اجداد، یہ ان کی عقلیں تھیں۔ ایک بچی لکھتی ہے، پیارے ابا حضور اس دفعہ عید پر عجیب سما تھا، لاؤڈ سپیکر کی اجازت نہ ہوتے ہوئے بھی اتنے لوگ تھے کہ جگہ بہت مشکل سے ملی، ایک دوسرے کے قدموں پر سجدے کیے تھے، اور منظر تھا کہ دیکھ دیکھ کر رونا آ رہا تھا۔ پیارے آقا اس دفعہ پتہ بھی نہیں چل رہا تھا کہ عید ہے۔ پھر ایک بچی لکھتی ہے کہ پیارے ابا حضور اس وقت عجیب سے جذبات ہیں جن کو الفاظ کا رنگ نہیں دے سکتی، بس دل چاہتا ہے کہ ابھی میں قربان ہو جاؤں۔ ایک اور عزیزہ لکھتی ہیں کہ خطبہ کی آواز نہیں آ رہی تھی اور عورتوں کا یہ حال تھا کہ ذات قطار روتی اور اپنے رب کو مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ ایک ایسا دردناک منظر تھا کہ بیان سے باہر ہے، ایک کورام مچا ہوا تھا۔ اس دردناک چیخ و پکار سے اس وقت عرش الہی کی کنگرے بھی ہل رہے ہوں۔ ایک سلسلے کی بزرگ خاتون لکھتی ہیں، آپ کے بغیر تو عید کا تصور ہی نہ تھا، سارا ربوہ عید پڑھنے پہنچا ہوا تھا، مگر خطبہ کی آواز ایک محدود تعداد تک پہنچ سکی کیونکہ لاؤڈ اسپیکر کا انتظام نہیں تھا، بلکہ ایک حصہ تک تو ایک رکعت پڑھنے کی آواز نہیں پہنچی۔ ایک پہرے دار نے تکبیر کہنی شروع کی تو دوسری رکعت پڑھی، جو عورت ملتی تھی گلے لگ کر رونے لگ جاتی تھی۔ یہ دل آزاریاں ہیں جو جماعت کر رہی، یہ اسلام کے خلاف سازشیں اور حرکتیں ہیں جو قانوناً بند کی گئی۔ کہ دل آزاری ہوتی ہے، اتنی خطرناک سازشیں اسلام کے خلاف، منہ کالا کر رہا ہے اس سارے اسلام کا، نعوذ باللہ من ذالک۔ نمازیں پڑھ کر، تکبیریں کہہ کے، اذانیں دے کر اور نمازوں میں پھر گریہ ازاری کر کے اور پھر اس کو سنانا چاہتے ہیں تو سب کو۔ ایک نوجوان جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ایک بزرگ صحابی کے پوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں یہ سارے خط تو میرے لیے ممکن نہیں، یعنی جو خط چنے ہیں وہ بھی سارے پڑھ سکوں، کیونکہ ان میں بعض جگہ جذبات کا اس کی شدت سے اظہار ہے کہ میرے لیے پڑھ کر سنانا ممکن نہیں، کہ جہاں جہاں میرے ذکر آ جاتا ہے وہ مجھے کاٹنا بھی پڑتا ہے جس میں سے، مگر کہیں کہیں مجبوراً مضمون کو قائم رکھنے کے لیے پڑھنا بھی پڑتا ہے۔ یہ لکھتے ہیں نوجوان، بلکتے بلکتے ماہ رمضان بھی بیت گیا، روتے روتے عید بھی گزر گئی، کس کرب اور دکھ کے دن تھے یہ، ربا کی فضائیں کس قدر بوجھل اور کس قدر مضطرب و حزین تھی، ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے بھی تجھ سے بڑھ کر اس دکھ کو کون سمجھ سکتا ہے، میں جانتا ہوں کہ ہر بھیگی ہوئی آنکھ کے ساتھ تو بھی نمناک تھا اور ہر مجروح دل کے ساتھ تو بھی تڑپ رہا تھا، ہر زخمی روح کی پکار وہ تیرے قلب حزین کی صدا تھی، اور ہر درد بھرا نغمہ وہ تیرے ہی سازِ وجود سے اٹھتا تھا۔ ہم حاضر ہیں ہمارے آقا، ہم حاضر ہیں ہمارے آقا ذرے ذرے میں تبدیل ہونے کو، ہر آگ کا ایندھن بننے کو، مگر تجھ پر گرد نہ اٹھے، تجھ تک کوئی آنچ نہ آئے۔ پھر لکھتے ہیں، اور پھر دکھی عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو، کے تحت گزری گئی، مگر آمدن عید مبارک بادت کی خوشخبری بھی دے گئی، اور انہی دکھوں کی کوک سے جنم لینے والی راحتوں کی یہ خوشخبریاں یہاں دلوں کو کس طرح گرما رہی ہیں، کس طرح یہاں درد میں ڈوبی ہوئی آہیں بھی ہیں، غم میں گیلے ہوئے آنسو بھی ہیں، اور امید سے بھری ہوئی دعائیں بھی ہیں۔ انہیں کوئی اہل نظر ہی جان سکتا ہے۔ اللہ کی اداس مگر پرعزم فضا میں کیا بچے، کیا جوان، کیا بوڑھے، سبھی ایک ہی آگ میں جل رہے ہیں، جو نہ جانے کس کس کو خاکستر کر دے گی اور کس کس کو کندن بنا دے گی۔
میں نے بڑے بڑے جابر لوگوں اور بہش نوجوانوں کو بے طرح بلکتے ہوئے اور مرغ بسمل کی طرح تڑپتے دیکھا ہے۔ ان کے بھیگے ہوئے چہروں پر رنج و غم اور عزم اور امید کی ایسی گہری پرچھائیاں تھیں جو ہرگز قابل بیان نہیں۔ ناسمجھ بچے بھی جس طرح ارادتاً چیخ چیخ کر روتے اور دعائیں کرتے ہیں، اس کا اندازہ کچھ اسی سے لگا لیجئے کہ جمعۃ الوداع کے نماز کے آخری سجدے بڑے رقت انگیز تھے۔ لوگ حقیقتاً ایسے تڑپ رہے تھے جیسے بکرے ذبح کیے جا رہے ہوں۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے پہلو میں میرا 8 سالہ بیٹا منور بھی بآواز بلند رو رہا تھا۔ جب اس نے سجدے سے سر اٹھایا تو اس کی سجدہ گاہ آنسوں سے تر تھی، اور ان آنسوؤں کو اور واضح کرنے کے لیے اس نے اپنے بچپن میں ان میں لکیریں بھی کھینچ رکھی تھیں۔ میں تڑپ گیا اور اپنے رب سے کہا کہ خدایا ان معصوم آنسوں کے صدقے ان تمام گڑ گڑاتے ہوئے سجدوں کو قبول فرما لے۔ بعد میں وہ بچہ مجھے کہنے لگا، ابو میں نے آپ کے لیے تو کوئی دعا نہیں کی، امی کے لیے اور اپنے کسی دوست کے لیے بھی کوئی دعا نہیں کی، میں صرف اپنے حضور کے لیے دعا کرتا رہا ہوں۔ ایسی عید ہمارے بعض خدا کی راہ کے قیدیوں پر بھی آئی، اور ان میں سے 2 نوجوان جو ربا کی حوالات میں تھے، ان کے ہاتھ سے لکھا ہوا خط ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں، ان دنوں ہم دونوں ربا حوالات میں ہیں، اور خدا کی قسم آپ کی دعاؤں اور 1 کروڑ اہلیوں کی دعاؤں کی بدولت خداوند کریم نے ہمارے لیے اس جگہ کو بھی جنت بنا دیا ہوا ہے۔ یعنی جو باہر تھے ان کا وہ حال تھا، اور جو خدا کی راہ میں قیدی تھے ان کو خدا نے ایک اور ہی عالم میں پہنچا دیا تھا۔ حالانکہ زندگی میں ہم نے آج تک ایسی جگہ کی شکل نہ دیکھی۔ شرفات نہیں جایا کرتے حوالات میں یا پولیس کے قبضے میں، اور ان کے لیے سوال ہی کوئی نہیں تھا۔ صرف وہ خدا کی راہ میں ایک دعویٰ کرنے والے پر ایمان لانا ان کا جرم تھا۔ کہتے ہیں خداوند کریم نے ہمارے لیے اسی جگہ کو جنت بنایا ہوا تھا، حالانکہ زندگی میں ہم نے آج تک ایسی جگہ کی شکل نہ دیکھی تھی، مگر خدا تعالیٰ کو یہی منظور تھا، اور آزمائش تو ڈالی، مگر ہمیں اتنا حوصلہ اور استقامت بھی تو بخشی کہ ہمیں کسی قسم کی کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ حضور ہماری طرف سے آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، بس صرف اور صرف اپنے غلاموں کے لیے خاص دعا کریں، اور دعا کریں کہ خداوند کریم ہمیں اس سے بھی مزید حوصلہ اور ہمت عطا فرمائے، اور ہماری جان اور مال اور عزت سب رہے مولا پر قربان ہو۔ حضور یہ لوگ ہمیں کسی خوف اور دکھوں سے دھمکایا کریں، ہمیں اپنے دین سے ہٹا نہیں سکیں۔ اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ احمدیوں کے ایمان کتنے مضبوط ہیں تو ان کی روحیں لرز جائیں۔ شیر ہمیشہ شیر ہی رہتا ہے، چاہے اس کو پنجرے میں بند کر دو، اس کی دہشت پھر بھی رہتی ہے، اور خدا کی قسم ہم احمدیت کے شیر ہیں۔ ایک نوجوان نے ایک عجیب رنگ میں اپنی جان کی قربانی پیش کی ہے۔ ویسے تو کثرت سے لوگ لکھ رہے ہیں، لیکن اس نے تو معلوم ہوتا ہے کہ مجھے گریبان پکڑ کر زبردستی مجھے کہا ہے کہ میری قربانی لو ورنہ۔ کہتے ہیں ایک خطبہ میں آپ نے فرمایا تھا کہ خاندان مسیح موعود علیہ السلام کے خدام نے آپ کو لکھا ہے کہ جہاں جہاں جان کی قربانی کی ضرورت ہو ہمیں پہلے موقع دیا جائے۔ حضور آپ پر میری جان بھی قربان، مجھے بھی اس فہرست میں شامل کر لیں۔ خدا کی قسم اگر آپ نے ہمیں اس فہرست میں شامل نہ کیا تو ہم قیامت والے دن یہ ضرور کہیں گے کہ آپ نے اپنے خاندان سے رعایت کی۔
माली कुर्बानी के मुतालिक पहले भी मैं बयान कर चुका हूँ। ये रद्द अमल है, दिलादारी का रद्द अमल एक वो है और एक ये हो रहा है। और अजीब बात है कि ये ख़ास दौर है, पहले दौरों में ज़बरदस्ती माली कुर्बानी हमसे ली जाती थी गैर की तरफ से, और जमात तो तोड़ी कुर्बानी करती चली आई है, लेकिन इस दफ़ा उसमें कमी आई है। और उसको खुदा ने इस तरह पूरा फरमा दिया कि जमात आज खुद लुटा रही है दोनों हाथों से अपने अम्वाल को। एक बच्ची लिखती है, मैं अपने जेवर के सेट में से एक सेट देना चाहती हूँ जो मैंने अभी पहना नहीं है, और शायद वो मेरे इस्तेमाल में इसीलिए नहीं आया कि वो अहमदियत के लिए वक्त था। आप इस सेट को जिस मर्जी तहरीक में शामिल कर लें, चाहे यूरोप की तहरीक में शामिल कर लें, चाहे अमेरिका की तहरीक में शामिल कर लें, मैंने ये सेट वक्त कर दिया है। अब आप जिस मर्जी तहरीक में शामिल कर लें, लेकिन प्लीज़ मुझे इनकार न करें। अगर खुदा न खास्ता इनकार भी किया तो ये सेट मेरे किसी काम का नहीं रहेगा और ना कभी मैं इसको इस्तेमाल करूँगा। इसलिए प्लीज़ मेरे इस सेट को किसी भी तहरीक में ज़रूर शामिल कर लें और मेरे लिए दुआ भी करें कि अल्लाह ताला मुझे इससे भी ज़्यादा कुर्बानी देने की तौफीक अता फरमाए। एक नौजवान लिखते हैं, प्यारे आका ईद उल फितर की नमाज पर फ्रैंकफर्ट गया था। हाईवे पर कार को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था कि अचानक जहन में सवाल पैदा हुआ कि इस तेज़ रफ्तारी में मुसाफकत का नतीजा क्या होगा, सिवाय इसके कि मालो जान का नुकसान, और इसके अलावा कुछ भी हासिल नहीं है। और फिर ये सवाल पैदा हुआ कि क्यों ना इस मुसाफकत की रूह को मजहबी दुनिया में तब्दील किया जाए। और मैंने नियत कर ली कि यूरोपियन मराकज़ की तहरीक में जिस शख्स का सबसे ज़्यादा वादा होगा उससे बढ़कर वादा बमा अदायगी करूँगा। मस्जिद पहुँचने पर मालूम हुआ कि एक ताजिर अहमदी दोस्त जो यहाँ मुस्तकिल रिहाइश पजीर हैं, उन्होंने 40,000 डेनिश मार्क का वादा किया है। मैंने पूरी तहकीकात करने के बाद कि इससे बढ़कर किसी का वादा नहीं है, 40,500 डेनिश मार्क का वादा अपने दिल में खुदा ताला के साथ कर लिया। 40,000 मार्क जो मेरा दोख्ता है और 500 इंशाल्लाह माँ की तनख्वाह से मिल जाएंगे। मैं मजबूर हूँ, मेरा कसूर नहीं, मेरे बस की बात नहीं, मैं क्या करूँ। दुश्मन की दिन रात की जलील हरकतों और कार्रवाइयों से जो आपको तकलीफ पहुँच रही है, मेरा दिल ये करता है कि जो मुझसे हो सके वो तो कर दूँ। एक नौजवान ये खबर बताते दे रहे हैं, और ये अजीब है कि खुदा ताला की देन का, उसकी अता का सिलसिला भी इस शिद्दत के साथ जारी है साथ कि कोई उसमें उधार नहीं है, कर्ज नहीं रखता अल्लाह ताला। एक नौजवान जर्मनी के लिखते हैं कि मैं बहुत ही दिल बर्दाश्ता था कि मेरे पास कुछ ज़्यादा नहीं, और मुझे जो 800 मार्क मिलते हैं ये हुकूमत की तरफ से हैं, इसमें मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। उसमें से 400 किराए के निकल जाते हैं, बाकी 400 में गुजारा करना मुश्किल होता है। लेकिन ऐसी सख्त मेरे दिल में तमन्ना थी कि मैंने अपनी हैसियत से बढ़कर वादा कर लिया, और दूसरे ही दिन अल्लाह ताला ने मुझे नौकरी अता फरमा दी, और मैंने ये चंदा जितना भी दिखाया था वो खुदा के फल से पूरा अदा कर दिया। हालैंड की जमात के मुतालिक इतला है कि वो मुरब्बी लिखते हैं कि जिस वालेहाना अंदाज से उन्होंने आवाज़ पर लब्बैक कहा है, मुस्तूरात ने जेवर दे दिए और सब ने अपनी तौफीक से बढ़कर कुर्बानियाँ दी हैं, वो मुआवजा से कम नहीं। अब आपको जल्द अज जल्द अदायगी की तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है। इन सब मुखलिसीन के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इनकी सिलसिला खैर अता फरमाए। एक खातून का ख़त मैं आखिर पर पढ़ के सुनाता हूँ।
جن سے خدا تعالیٰ نے 74 میں بھی قربانی لی تھی، لیکن اس قربانی کا اور مزہ تھا، اب اس قربانی کا اور مزہ ہے، اور یہ خوش قسمت بہن دونوں مزے لوٹ گئی ہیں۔ وہ لکھتی ہیں، پیارے آقا 74 میں لائل پور میں تھی، غالباً شادی کے 1 سال بعد ہی خدا تعالیٰ نے محض اپنے خاص فضل سے اس گناہگار بندی کو ان چند لوگوں میں چن لیا جن کو خدا تعالیٰ کی راہ میں مالی قربانی کرنے کی توفیق ملی۔ گھر جلایا گیا، سامان لوٹا گیا، میاں کو سخت لوٹ پوٹ کیا گیا، اور آخر کھمبے کے ساتھ باندھ کر جلانے کا پروگرام بنایا گیا۔ تو خدا تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے ان کے ارادے خاک میں ملا دیے، اور مارنے والوں نے خود ہی ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کیا اور میرے میاں کو چھوڑ دیا۔ باقی افراد خانہ ننگے سر اور ننگے پاؤں گھر سے نکالے گئے۔ دوسرے دن جب میرے میاں وہ جلا ہوا گھر دیکھنے گئے تو یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ باقی تو تمام چیزیں لوٹ لی یا جلائی گئیں، لیکن زیور جو ایک معمولی سے لکڑی کے ڈبے میں رکھا ہوا تھا، اس کو بیکار چیز سمجھ کر باہر صحن میں پھینک گئے۔ اس طرح خدا تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے معجزانہ طور پر میرا تمام زیور بچا لیا، اور اس حال میں بھی اس گناہگار کو خالی ہاتھ نہ ہونے دیا۔ اس دن کے بعد خدا تعالیٰ نے فضلوں اور انعامات کو بارش کے قطروں کی طرح اس دن کے بعد ہم نے خدا تعالیٰ کے فضلوں اور انعامات کو بارش کے قطروں کی طرح اپنے اوپر اترتے دیکھا۔ خدا تعالیٰ نے وہ چیزیں دی ہیں جن کا وہم و گمان بھی نہ کیا تھا۔ خدا تعالیٰ نے اس معمولی سی قربانی کو اتنا بڑھا چڑھا کر قبول فرمایا۔ اس وقت سے اس گناہگار کے دل میں بڑی شدت سے یہ خواہش پیدا ہوئی کہ یہ زیور جو جاتے جاتے رہ گیا تھا، اس کو اپنے ہاتھ سے خدا تعالیٰ کے حضور پیش کروں۔ احتیاط طعن و کرہن کی ایک یہ بھی تفسیر ہے کہ جب خدا کہتا ہے کہ کرہن بھی آؤ میرے پاس اور طعن بھی آؤ، تو جب مومنوں پر اس آیت کا اطلاق ہوتا ہے تو مراد یہ ہے کہ خدا کی راہ میں تکلیف اٹھاتے ہوئے، میری راہ میں تکلیف اٹھاتے ہوئے آؤ، ایسی قربانیاں بھی پیش کرو جو زبردستی تم سے لی جائیں، اور طعن بھی آؤ یعنی توئی قربانیاں پیش کرتے ہوئے میری راہ میں آؤ۔ تو یہ اس فکرے میں اسی کی تفسیر ہے۔ اس وقت سے اس گناہگار کے دل میں بڑی شدت سے یہ خواہش پیدا ہوئی کہ یہ زیور جو جاتے جاتے رہ گیا تھا، اس کو خود اپنے ہاتھ سے خدا تعالیٰ کے حضور پیش کرو۔ نومبر 83 میں آپ کی تحریک بیوت الحمد میں اس اساتذہ نے 4 چوڑیاں پیش کر دی تھی۔ باقی زیور خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، آپ اس کو کسی فنڈ میں استعمال کر لیں، یہ اس خادمہ پر بڑا احسان ہوگا۔ خدا تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، خدا تعالیٰ اس حقیر قربانی کو قبول فرمائے، اور آمین۔ زیور کہاں بھجوایا جائے، حکم کی منتظر ہوں۔ یہ ہے جماعت احمدیہ جو خدا کے ان بندوں پر مشتمل ہے جن کے وجود سے غیر طیش کھا رہا ہے، اور جن کے اوپر مظالم کی انتہا کر دی گئی، اور خدا کی راہ میں دکھ اٹھانے کے بعد ان کا یہ رد عمل ہے کہ جو کچھ تم نے زبردستی چھین لیا، اس کے علاوہ جو رہ گیا ہے وہ ہم تو ایسے خدا کے بندے ہیں کہ خود اپنے ہاتھوں سے شوق سے ولولوں کے ساتھ خدا کے حضور میں پیش کرنے کے لیے حاضر بیٹھے۔ ایسی قوم کا کوئی قوم کیسے کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ اور پھر عجیب حال ہے کہ یہ لوگ یہ ساری باتیں، یہ محبت برکات، یہ پیار اور عشق کے افسانے لکھتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی لکھتے ہیں بڑے فکر کے ساتھ کہ ہمارے لیے فکر نہ کیا کرو، ہمارا خیال نہ کیا کرو۔ کہ ہو کیسے سکتا ہے؟ تو ناممکن ہے۔ کل ہی ایک خط کے جواب میں نے اس کو لکھا، ایک شعر پڑھا کرتا تھا لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ کبھی مجھ پر یہ اطلاق پائے گا۔ پیار کرنے کا جو خوباں ہم پہ رکھتے ہیں گناہ،
ان سے بھی تو پوچھئے وہ اتنے کیوں پیارے ہوئے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت اتنی پیاری ہے کہ اس سے پیار نہ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، بے اختیاری کا حال ہے. میں تو ایک ہی غم میں گھل رہا ہوں کہ خدا تعالیٰ مجھے یہ توفیق بخشے کہ اس عظیم جماعت کی جو مسیح موعود کی میرے پاس امانت ہے، اس کے حقوق ادا کر سکوں اور اس حال میں جان دوں کہ میرا اللہ مجھے کہہ رہا ہو کہ ہاں کچھ حقوق ادا کر دیں. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.